بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کہا یار میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا ہے انہوں نے، مجھ سے تو اٹھا ہی نہیں جا رہا ہے، کمر بری طرح درد کر رہی ہے۔ ارے وہ بولا ٹھہرے میں دیکھتا ہوں، یہ تو بڑی بری خبر سنائی ہے جناب آپ نے۔ ہاں یار ہے تو یہ بری ہی خبر، لیکن اب تو اسے بھگتنا ہی پڑے گا۔ میں نے کہا۔ اس نے میرے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے پوچھا کس جگہ چوٹ لگی ہے، ذرا ہاتھ رکھ کر بتائیں مجھے۔ میں نے ایک ہاتھ پیچھے لے جا کر اس جگہ رکھ دیا جہاں چوٹ لگی تھی۔ اس نے اس جگہ پر ہاتھ پھیر کر دیکھا، پھر وہ اسے ٹٹول کر دیکھنے لگا چند لمحے، اس جگہ کو زور زور سے ملا بھی، اس کے بعد دونوں ہاتھوں سے کمر کی کھال پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے اچانک اوپر کھینچ لیا۔ درد کی ایک شدید ٹیس نے مجھے بے جان کر دیا، میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میں نے گردن موڑ کر اسے قہر آلود نظروں سے گھورتے ہوئے کہا کیا کرتا ہے ذلیل آدمی، اب کیا میری کمر توڑنے لگا ہے تو؟ میرے منہ سے بے اختیار اس کے لیے گالی نکل گئی تھی، مگر اس کے ماتھے پر ذرا بھی بال نہ آیا۔ وہ مسکراتے ہوئے میری کمر ملتے ہوئے بولا بس اب کوشش کریں، میرا خیال ہے اب آپ آسانی سے اٹھ کر بیٹھ جائیں گے۔ میں نے اس کے کہنے سے دونوں ہاتھ ریت پر ٹکا کر اپنا آپ اوپر اٹھانا شروع کیا تو مجھے ذرا بھی تکلیف کا احساس تک نہ ہو سکا، اور بڑے آرام سے یوں اٹھ کر کھڑا ہو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ میں نے حیرانی سے گلزمان کو دیکھتے ہوئے کہا اوئے تو ہے کیا شے بھائی، تیری تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ سکی آج تک مجھے، یار ہر روز ایک نیا شوبدہ کر دیتا ہے تو۔ وہ ہنستے ہوئے کار کی طرف بڑھ گیا، میں بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ کار میں بیٹھ کر وہ اسے سٹارٹ کر کے واپسی کے لیے موڑتے ہوئے بولا میرا خیال ہے یہ لاش ہم یہیں پڑی رہنے دیں، پولیس خود اٹھا کر لے جائے گی۔ تو تم کیا سمجھتے ہو ہم نے کوئی ٹھیکہ شیکہ لے رکھا ہے؟ آپ کی یہ بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے جیلانی بھائی کہ آپ کسی بڑے سے بڑے واقعہ کو بھی دل پر نہیں لیتے، یہ خوبی کم ہی ہوتی ہے کسی میں۔ وہ بولا نہیں یار، وہ اپنا آبی شیر جو ہے نا، اسے تو میں نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے فکری سے کہہ لگاتے دیکھا ہے، اس جیسا حوصلہ اور برداشت تو میں اپنے اندر پیدا ہی نہیں کر سکتا کبھی۔ میں نے جواب دیا اس میں شک نہیں، آدمی وہ بھی ہے بے پناہ خوبیوں والے۔ گلزمان نے میری تائید کرتے ہوئے کہا رات کی سیاہی ہر سمت پھیل چکی تھی، اس شہر نگارہ میں چار سو روشنیاں ہی روشنیاں دکھائی دے رہی تھیں، اور ہماری کار روشن شاہراہوں پر متحرک روشنیوں کے رواں دواں قافلے کے ساتھ جیسے ہوا میں تیرتی چلی جا رہی تھی۔ ان مصروف اور پرپیچ گزرگاہوں پر ہمیں دیکھ کر کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ہم اسی جگمگاتے شہر کے ایک قدرے ویران اور نیم تاریک ساحل پر ایک شخص کا زندگی سے رشتہ منقطع کر کے آ رہے ہیں۔ سمندر کے کنارے آباد یہ شہر بھی انسانوں کا ایک سمندر ہی ہے، جہاں ہر شخص اپنی دھن میں مگن اپنے حال میں مست ہے، کسی کو کسی کی نہ خبر ہے، نہ کوئی کسی کے بارے میں کھوج لگانے کی کوشش کرتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے سامنے سے گزرنے والا یا اس کے ساتھ ساتھ چلنے والا شخص اپنے ساتھ کتنی اور کیسی کیسی داستانیں لیے پھر رہا ہے۔ مجھے اس شہر کی یہ ادا بہت اچھی لگتی ہے، ہم جیسوں کے لیے تو یہاں فکر اور پریشانی کی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ مجھ جیسے بدنام زمانہ اور معروف اشتہاری مجرم بھی یہاں آزادی سے رہ سکتے تھے۔ فیروز اور شرافت علی بے چینی سے ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ ہماری کار جیسے ہی اندر داخل ہوئی وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتے ہمارے پاس آ ٹھہرے۔ کہاں چلے گئے تھے بھائی تم دونوں؟ شہر کا کونا کونا چھان ڈالا ہم نے تمہاری تلاش میں۔ میں نے کار سے اترتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا کیوں، خیر تو ہے نا؟ کیوں تلاش کر رہے تھے تم ہمیں؟ اب تک تو خیر ہی ہے، مگر تم لوگ تھے کہاں، کچھ بتاؤ تو۔ شرافت علی نے پوچھا یعنی تم صرف ہماری وجہ سے پریشان تھے؟ کوئی بچے تو نہیں ہیں یارو ہم دونوں؟ میں نے ہنس کر کہا کمال ہے بھائی، پریشانی کی کوئی بات ہی نہیں ہے تمہارے نزدیک۔ 6:30 بجے نکلے تھے تم بنگلے سے اور اب 9 بجے کے قریب پہنچے ہو۔ یہاں قدم قدم پر دشمنوں نے جال بچھا رکھے ہیں، جگہ جگہ گھات لگائے بیٹھا ہے وہ، اور آپ ہیں کہ
15 منٹ کی مسافت 2.5 گھنٹے میں طے کرنے کے بعد یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم پریشان کیوں تھے؟ وہ چڑ کر بولا۔ میں نے ان دونوں کی گردنوں میں اپنے بازو ڈال کر آگے بڑھتے ہوئے کہا، یار ناراض کیوں ہوتے ہو؟ یہ اپنا جو گل زمان ہے نا، یہ مجھے ادھر ساحل سمندر پر لے گیا تھا ذرا جی بہلانے کو، مگر یار وہاں ایک پھڈا ہو گیا چھوٹا سا۔ میں نے انہیں ساحل سمندر پر پیش آنے والا واقعہ سنا ڈالا۔ شرافت علی ساری بات سن کر بولا، اچھا وہ کمینہ ظہیر احمد زندہ ہے؟ اب تک گزشتہ دنوں کی مار بھول گیا ہے کیا وہ؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، زندہ ہے نہیں تھا اب سے کچھ دیر پہلے تک، اب بالکل نہیں رہی جان اس میں، یہ اپنے گل زمان نے مکمکا کر دیا ہے اب اس کا۔ یہ بہت اچھا کیا تم نے، ایسے موقع پر جب ہماری تمام تر توجہ ایک بڑے اور عظیم مقصد پر مرکوز ہے، ایسے لوگوں کا وجود کسی وقت بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے جو کبھی کسی بھی موڑ پر اچانک راستہ روک کر کھڑے ہو جائیں۔ شرافت علی بولا، ہاں ہر کام میں اللہ کی مصلحت ضرور پوشیدہ ہوتی ہے، اس وقت ہمارا ساحل پر جانا کارآمد ہی ہوا ہے ہمارے لیے، اور وہ اپنے آبی یار کا کیا حال ہے اس کی بھی خبر گیری کی تم لوگوں نے، یا وہ وہاں اکیلا پڑا فردوسی بیگم کو ہی نئے نئے القابات سے نواز رہا ہے؟ تمہارے پاس سے آنے کے بعد میں کوئی گھنٹہ بیٹھا تھا اس کے پاس، وہ تیزی سے صحت یاب ہو رہا ہے، اس کی ٹانگ کا زخم تو بھر ہی چکا ہے، تقریباً چلنے پھرنے میں بھی زیادہ دشواری نہیں ہوتی ہے، لیکن ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ ابھی زخم اندر سے پوری طرح ٹھیک نہیں ہوا ہے، کوئی ہفتہ بھر اور لگے گا اسے، بشرطے کہ اس دوران وہ زیادہ بوجھ نہ ڈالے ٹانگ پر، اور اس کا عالم یہ ہے کہ وہ اب ایک دن بھی بستر پر لیٹے رہنے کو تیار نہیں ہو رہا ہے، تم جا کر سمجھاؤ اسے، شاید تمہاری بات مان لے۔ وہ فیروز نے مجھے بتایا وہ بڑا سماب صفت آدمی ہے یار، ہر دم حرکت میں رہتا ہے، اس جیسے آدمی کو بستر پر چین کیسے آ سکتا ہے بھائی؟ وہ چبھتا رہتا ہوگا اسے۔ خیر میں کوشش کروں گا اسے سمجھانے کی، میں نے جواب دیا۔ فیروز بولا، وہ تمہاری فردوسی بیگم ہم لوگوں کے شرافت علی کے بنگلے پر جانے کے بعد آبی سے اپنے آفس جانے کا کہہ کر گئی تھی، مگر اب تک واپس نہیں آئی ہے، وہ کہیں اپنے گھر تو نہیں چلی گئی ہے؟ پتہ کریں اس کا کچھ، یا ابھی انتظار کریں کچھ دیر اور؟ میں نے چونک کر کہا، کیا کہہ رہے ہو تم؟ اسے جانے کس نے دیا یہاں سے؟ یہ تو بہت برا ہوا ہے، فوراً تارک روڈ بھیجو کسی کو۔ گل زمان جلدی سے بولا، آپ لوگ بیٹھے میں جا کر دیکھتا ہوں ان کے فلیٹ پر۔ وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ فیروز بولا، وہ آبی کی مرضی سے ہی گئی ہے بھائی، وہ چونکہ اب چھوٹے موٹے کام خود ہی کر لیتا ہے اس لیے جانے کی اجازت دے دی اسے۔ یہ تو بہت برا کیا ہے یار، اس نے اسے پتا نہیں ہے کہ باہر اس کے لیے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں نے فکر مندی سے کہا۔ اسی وقت ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ فیروز نے بڑھ کر فون ریسیو کیا، پھر مجھ سے بولا، تمہارا فون ہے جلانی؟ میں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، اوہ لیزی کا فون ہوگا، یہاں کا نمبر اسی کو دیا ہے میں نے آج شام کو۔ ہاں وہی ہے شاید، فیروز نے مجھے ریسیور تھماتے ہوئے کہا۔ میں نے ریسیور لے کر جلدی سے کان سے لگاتے ہوئے کہا، ہاں بھائی بولو، کیا بات ہے؟ اتنی جلدی کیسے فون کر لیا تم نے مجھے؟ اوہ جناب علی، ایک گڑبڑ ہو گئی ہے، بہت بری خبر ہے آپ کے لیے۔ لیزی میری آواز سن کر جلدی جلدی بولی، کیا بات ہے؟ کیا گڑبڑ ہو گئی؟ جلدی بتاؤ، کیا تم نظروں میں آ گئی ہو آئزک کی؟ میں نے بے تابی سے پوچھا۔ نہیں جناب علی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ آپ کی دوست فردوسی بیگم ہے نا، اسے اٹھا لیا ہے ان لوگوں نے۔ کیا فردوسی کو اٹھا لیا ہے؟ مگر کیوں؟ اس سے کیا دشمنی ہے انہیں؟ میں نے تڑپ کر پوچھا۔ آئزک کا خیال ہے آپ اسے ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس ضرور آئیں گے اور وہ آپ کو اپنے شکنجے میں پھانسنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس نے اس بار آپ کو ہراساں کر کے اپنی طرف بلانے کا بڑا خوفناک منصوبہ بنایا ہے۔ اگر فردوسی بیگم کے ذریعے آپ کو پھانسنے میں ناکام رہا تو اس کے بعد آپ کی ماں جی کو اٹھوانے کا پروگرام ہے اس کا۔ کیا ماں جی کو؟ میں لیزی کی بات کاٹ کر چیخ پڑا، نہیں یہ کبھی نہیں ہو سکے گا، اگر اس نے میری ماں جی کے ساتھ کوئی زیادتی کی تو بڑی عبرت ناک موت ماروں گا میں اسے۔ تم بتا دو اس یہودی کتے کو، ماں جی کے بارے میں سوچے بھی نہیں وہ۔ اوہ جناب علی، صبر سے کام لیں، یوں جذباتی نہ ہوں آپ، وہ یہی تو چاہتا ہے کہ پے در پہ ایسے واقعات ہوں جو آپ کو جذبات سے مغلوب کر کے اس کے سامنے لے آئیں، اس طرح تو آپ اس کا منصوبہ کامیاب کر دیں گے۔ لیزی بولی، وہ جانتا نہیں ہے مجھے، میں جذبات سے مغلوب ہو کر نہ اندھا ہوتا ہوں نہ دیوانہ، ایسے عالم میں آدمی کی بوٹیاں نوچ
نوچ لیا کرتا ہوں میں، میرا خیال ہے اس کے دن پورے ہو گئے ہیں، اب جب بھی اس کے دماغ میں خودکشی کا خیال آنے لگا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو اسی لیے یہ بات بتانا نہیں چاہتی تھی، میرا یہی اندازہ تھا کہ آپ کوئی نقصان کر بیٹھیں گے اپنا، لیکن میری ایک یہ بھی مجبوری تھی کہ آپ اندھیرے میں رہ کر مار نہ کھا جائیں کہیں اور میری طرف سے بدگمان نہ ہو جائیں۔ اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھیں جناب علی، اللہ نے چاہا اس کی نوبت نہیں آ سکے گی، ہم اس سے پہلے اس کا قصہ پاک کر دیں گے۔ ایک بات کا خیال رکھو لیزی، ماں جی کے بارے میں اس ابلیس زادے کے ذہن میں جو بھی خیال آئے تم اس سے مجھے آگاہ کرتی رہو گی، اگر انہیں میری بے خبری میں ذرا بھی تکلیف پہنچی تو اس کی تم ذمہ دار ہوگی، ویسے میں ان کا کوئی بندوبست کر دیتا ہوں آج ہی۔ آپ سے کہا نا میں نے کہ آپ فکر مند نہ ہوں، انشاءاللہ اس کی نوبت نہ آ سکے گی، لیزی نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے اب تم مجھے فردوسی بیگم کے بارے میں بتاؤ، اسے کہاں رکھا ہے انہوں نے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ وہ بولی اس سلسلے میں بڑی عجیب حرکت کی ہے ان لوگوں نے، پہلے تو وہ آپ کے بنگلے پر فون کر کے اس کی اطلاع دینا چاہتے تھے اور خود ہی اس مقام کی نشاندہی کر دینا چاہتے تھے جہاں اسے رکھا جاتا، مگر انہوں نے پروگرام تبدیل کر دیا۔ اب ان کا یہ پروگرام ہے کہ اسے ایک بند گاڑی میں ڈال کر وہ ان سڑکوں پر پھرتے رہیں گے جدھر سے آپ گزرتے دیکھے گئے ہیں، اکثر جب بھی آپ ادھر سے گزرنے لگیں گے کسی نہ کسی طرح آپ کو گاڑی کے اندر فردوسی بیگم کو دکھایا جائے گا، پھر وہ گاڑی اس طرف روانہ ہو جائے گی جہاں وہ آپ کو لانا چاہتے ہیں۔ یہ تو ظاہر ہے آپ فردوسی بیگم کو دیکھنے کے بعد اس گاڑی کا پیچھا ضرور کریں گے۔ کیا تم اس گاڑی کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہو مجھے، اس کا میک اور نمبر وغیرہ؟ میں نے سوال کیا۔ میں نے وہ گاڑی دیکھی نہیں ہے مگر اتنا پتا ہے کہ وہ ایک سوزوکی منی ٹرک ہے جس کا پچھلا حصہ ایسا بنا ہوا ہے جیسے عموماً مختلف کمپنیوں کی گاڑیاں اپنی مصنوعات دکانوں پر لے جانے کے لیے بنوا لیتی ہیں۔ پیچھے ایک دروازہ ہے جس کے بالائی حصے میں جالیاں لگی ہیں، اس پر کسی کمپنی کا نام بھی لکھا ہے تاکہ دیکھنے والے یہی سمجھیں کہ وہ گاڑی کمپنی کی مصنوعات سپلائی کرتی پھر رہی ہے۔ دکانوں نمبر اور رنگ اس کا مجھے معلوم نہیں، کل صبح سے وہ گاڑی نکلے گی سڑکوں پر۔ ٹھیک ہے اتنا کافی ہے، اب میں دیکھ لوں گا اسے، بس تم ماں جی کے بارے میں ان کے پروگرام پر نظر رکھو۔ ریسیور کریڈل پر ڈال کر میں نے فیروز سے کہا، دیکھا تم نے کیسا خبیث کا بچہ ہے یہ اسرائیلی کتا؟ کیا کہہ رہی تھی وہ؟ کیا ان لوگوں نے تمہاری ماں جی کو اغوا کر لیا ہے یا ایسا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ شرافت علی نے پوچھا۔ وہ مجھے گھیرنے کے لیے اب اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں، فردوسی کو کہیں سے اغوا کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور آئندہ کے لیے ماں جی پر نظر ہے ان کی۔ میں نے انہیں لیزی سے ہونے والی ساری گفتگو تفصیل سے سنا دی۔ حرکت تو بڑی ذلیل کی ہے اس یہودی بچے نے، لیکن تم فکر مت کرو، ہم اسے اس کی ایسی سزا دیں گے کہ ہمیشہ یاد رکھے گا وہ اسے۔ یہ لیزی بہت کام کی ثابت ہو رہی ہے یارو، ورنہ ایسے درندہ صرف دشمن سے نمٹنا آسان کام نہیں تھا۔ فیروز بولا۔ ہاں بھائی ہم کیا سمجھتے رہے تھے اس لڑکی کو اور کیا نکلی ہے یہ؟ شرافت علی اس کی تائید کرتے ہوئے بولا۔ اوئے چھوڑو یار ان بیکار باتوں کو، ٹھیک ہے خدا نے اس کے دل میں ہمدردی کا کوئی ایسا جذبہ ڈال دیا ہے جس کی وجہ سے وہ ہمارے کام آنے لگی ہے، یہ سب اس مولا کا کرم ہے۔ وہ ہماری بربادی نہیں چاہتا، اس لیے دشمنوں کے درمیان بھی ہمارے دوست پیدا کر دیے ہیں اس نے۔ وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اور اسے قدرت حاصل ہے کل شے پر، جو کچھ ہم زمینوں اور آسمانوں میں دیکھتے ہیں اور ان پر بھی جنہیں ہماری نگاہیں احاطہ نہیں کر پاتی، اس سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، سب کچھ کر سکتا ہے وہ۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پروان چڑھوایا تاکہ لوگ یہ جان سکیں وہ اس کائنات میں وہ کچھ کرنے پر قادر ہے جو اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائی خود کو اسی فکر میں ہلکان نہ کرو کہ لیزی کون ہے، لیزی کیا ہے، لیزی کیا کر رہی ہے اور لیزی کو کیا کرنا چاہیے، یہ باتیں اس وقت کرنے کی نہیں ہیں۔ اس وقت تو ہمیں صرف یہ سوچنا چاہیے کہ فردوسی بیگم کو ان کے پنجے سے کس طرح آزاد کرایا جائے، میں نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ شرافت علی شوخی سے بولا، تمہارا بھی استاد ثانی مشکل سے ملے گا، ابھی
خود اللہ کی قدرت اور اس کی کارسازی کے گن گا رہے تھے، اس پر اپنے ایمان کی پختگی کا ایسا اظہار کر رہے تھے کہ اگر کوئی زاہد 100 سالہ بھی سن لیتا تمہاری باتیں تو اش اش کر اٹھتا اور دامن تھام کر بیٹھ جاتا تمہارے قدموں میں، جبکہ حال تمہارا یہ ہے کہ فردوسی بیگم کی فکر میں گلے جا رہے ہو کیا، جو خدا دشمنوں کے درمیان لیزی جیسی ہمدرد ہستی پیدا کر سکتا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پرورش کرا سکتا ہے، وہ فردوسی بیگم کو تمہارے دشمنوں سے آزادی دلانے کی کوئی صورت پیدا نہیں کر سکتا۔ میں نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا، میں اسے کیا جواب دیتا؟ بزرگوں نے سچ کہا ہے، پہلے تولو پھر بولو، بغیر سوچے سمجھے بولتے چلے جانے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی زبان کے جال میں خود ہی پھنس کر شرمندہ ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہو گیا تھا۔ اس سمے مجھے خاموش دیکھ کر فیروز بولا، یار شرافت علی، ہمارے یار کو شرمندہ تو نہ کر، زبان پکڑ کے اس کی، بندہ بشر ہے، غلطی کس سے نہیں ہوتی۔ شرافت علی بولا، نہیں بھائی، میرا مقصد یہ ہرگز نہیں تھا، میں نے تو مذاق کیا تھا یار جیلانی، کیا تو برا مان گئے؟ نہیں یار، میں نے برا تو بالکل نہیں مانا، میں تو یہ سوچنے لگا تھا بزرگوں نے اپنے تجربات کی روشنی میں جو نصیحتیں کی ہیں اور جو اقوال چھوڑ گئے، وہ آئندہ اپنے بعد آنے والے کے لیے انہیں کسی وقت بھی بھولنا نہیں چاہیے، اسی میں نجات ہے۔ اس کے لیے میں نے جواب دیا، ہاں یہ بالکل ٹھیک بات کہی ہے تم نے، بہرحال فردوسی بیگم کی تم زیادہ فکر مت کرو، وہ انشاءاللہ آج کی رات سے زیادہ وقت نہیں گزارے گی ان کی تحویل میں، کل ہم اسے آزاد کرا لیں گے۔ لیزی نے جو کچھ بتایا ہے تمہیں یہ بہت کافی ہے، اب تو پاتال سے ڈھونڈ نکالیں گے ہم اسے۔ شرافت علی بولا، البتہ اپنی ماں جی کے بارے میں سوچو، وہ اگر یہاں ہمارے ساتھ ہوتی تو ان تک کسی کا برا خیال بھی نہیں پہنچنے دیتے ہم، لیکن وہاں لاہور میں اتنی جلدی کیا ہو سکتا ہے؟ تمہارا کوئی ایسا خفیہ ٹھکانہ نہیں ہے وہاں جہاں ماں جی کو پہنچا دیا جائے عارضی طور پر؟ لاہور یا اس کے قرب و جوار میں جہاں جہاں انہیں پناہ مل سکتی تھی وہ سب برباد ہو چکے ہیں، وہاں تو اب کوئی بھی محفوظ جگہ نہیں رہی ہے۔ میں نے کہا۔ فیروز بولا، تو پھر تم یہاں کراچی کیوں نہیں بلا لیتے انہیں؟ یہاں ہم کوئی تکلیف انہیں نہیں ہونے دیں گے۔ شرافت علی بولا، ہاں یار یہ تو بالکل ٹھیک کہا ہے انہوں نے، آج رات یا کل صبح کی پہلی فلائٹ سے بلا لو۔ ان دونوں نے مناسب ترین مشورہ دیا تھا مجھے۔ ماں جی اگر یہاں کراچی میں آ جائیں، میرے پاس تو آئزک کے لیے ان تک پہنچنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہو جاتا، یہاں وہ لاہور سے زیادہ محفوظ ہو جاتی، لیکن پتہ نہیں اس کے لیے وہ راضی بھی ہوتی یا نہیں، اور پھر ہوائی جہاز کا سفر ان کے لیے ایک بالکل ہی نیا تجربہ ہوگا، شاید وہ اس طرح آنا پسند نہ کریں۔ میں نے کہا، تجویز تو بہت اچھی ہے تم لوگوں کی، لیکن میرا خیال ہے شاید ماں جی اس کے لیے تیار نہ ہو، انہوں نے کبھی جہاز میں سفر نہیں کیا تھا، اگر جہاز میں آنے کو تیار نہ ہو تو ٹرین میں بلوا لو یار انہیں، مقصد تو ہمارا انہیں جلد از جلد اس جگہ سے ہٹانا ہے۔ اچھا پھر میں فون کر کے کہتا ہوں ان سے یہاں آنے کے لیے۔ میں نے اٹھ کر ٹیلی فون کی طرف جاتے ہوئے کہا، رات کے 11 بجنے والے تھے ادھر لاہور میں، اس وقت تک تو لوگ اپنی آدھی نیند لے چکے ہوتے ہیں، اور ایسے وقت میں نیند سے بیدار ہونا پڑے کسی کو تو بڑا ہی چڑچڑا لگنے لگتا ہے۔ کوئی 7ویں یا 8ویں گھنٹی پر کسی نے ریسیور اٹھایا تھا دوسری طرف سے، اور نیند میں ڈوبی ہوئی نہایت ہی جنجلائی ہوئی آواز میں بولا، کوئی وقت ویلا تو دیکھا کرو یار، ہاں دسو کی گل ہے؟ میں نے سختی سے کہا، اوئے ہوش میں آ جا حیدر، کیا گولی کھا کر سویا تھا؟ وہ حیدر ہی تھا، میری آواز سنتے ہی اس کی نیند اڑ گئی تھی، جلدی سے بولا، اوہ جناب یہ آپ ہیں سرکار، میں سمجھا کوئی رانگ نمبر والا ہے، حکم کرو جناب، فرماؤ کیسے تکلیف کی ہے رات کے اس ویلے آپ نے؟ بک نہیں ہوئے، زیادہ تابعداری نہیں دکھا، وہ ماں جی کیا سو رہی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ پتہ نہیں جناب، وہ اپنے کمرے میں ہیں، اب میں کیا بتا سکتا ہوں کہ وہ کیا کر رہی ہیں اپنے کمرے میں، یوں اندازہ تو آپ بھی لگا سکتے ہیں کہ 11 بجے رات کو اپنے کمرے میں بندہ سوتا ہی ہوگا، اور کیا کرے گا؟ وہ بولا، اچھا تیری بکواس سننے کا وقت نہیں ہے ابھی میرے پاس، جلدی سے جا کر ماں جی کو جگا کے فون انہیں دے دے۔ بہت اچھا جناب، کیا کوئی بہت ہی ضروری بات ہے؟ میرا مطلب ہے ان کی نیند۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر ڈانٹتے ہوئے کہا، اوئے تو بکواس بند نہیں کرے گا اپنی؟ میں جو کہہ رہا ہوں تجھ سے، جا کے ماں جی کو
اٹھا ان سے کہ جیلانی نے فون کیا ہے کراچی سے، بے حد ضروری بات کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، میں ابھی جا کر اٹھاتا ہوں انہیں، آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں؟